کی وجہ سے جس طرح آپ نے لیے ایک علیحدہ ایک جزیرہ بنا لیا تھا, ایک ملک بنا لیا تھا آپ نے, کہ جہاں پہ کہ آپ کی لوٹ مار, سندھ کے عوام کو پسماندہ رکھنا, سندھ کے اثاثوں کو لوٹنا, یہ تو آپ کا شیوا تھا. اومنی اکاؤنٹس اس کی ایک جھلک ہے, ایک چھوٹی سی جھلک ہے, کیونکہ جو بد انتظامی اور جس کرپشن, جس نااہلی کی حکومت آپ کی چل رہی ہے پچھلے 10 سال سے, اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے. آپ ایک قومی پارٹی کے بجائے ایک علاقائی جماعت میں تبدیل ہو گئے ہیں. اور ساتھ میں یہ جھوٹ بولنا کہ بلاول نے پرائم منسٹر سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر چیف آف آرمی سٹاف کو کیا فون. دیکھیں, آپ اپنی سیاست, اپنی جھوٹ, اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ ایسے ڈرامے رچا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی کسی بات میں نہ تو کوئی وزن ہوتا ہے اور ہمیشہ متضاد باتیں آپ کرتے ہیں. آپ کمروں میں ایک بات کرتے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں, لیکن باہر آ کے آپ نے اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن بھی بنانا ہے. یہ جمہوریت جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں, جس کو کہ کمزور کرنے میں آپ کوئی دقیقہ وہ نہیں کر رہے ہیں, فراموش نہیں کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی جو اکانومی ہے, جو کہ الحمدللہ اس وقت بڑے بہتر طریقے سے چل رہی ہے, باوجود اس کے کہ کورونا نے عالمی معیشتوں کو تہس نہس کر دیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس کی حکمت عملی, اس کی نیک نیتی, اس کی حکومت, اس ساری مشکلات کے باوجود ہماری اکانومی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ بات آپ کو بالکل پسند نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک ایسی حکومت جس نے آ کے ایک پرانی پارٹنرشپ توڑی, وہ جو تسلط آپ نے قائم کیا ہوا تھا نا 2 خاندانوں کا, اس کو شکست دے کر عمران خان نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جو کہ نہ تو کاروباری ہے اور نہ اس کے کوئی خاندانی لنکس ہیں. اپنی محنت کے ذریعے, اپنی کاز کے لیے پاکستان کے عوام نے ان کی پوری سپورٹ کی, اور جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ ان کی اور ماشاءاللہ ان کی حکومت ہے. اب آتے ہیں جو بنارسی ٹھگوں کا جو دوسرا گروپ ہے, نون گروپ. انہوں نے بات کی, اس میں 2 باتوں کو انہوں نے بار بار ذکر کیا. ایک تھی کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ. یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہیں. وہ وقت بھول گئے ہیں یہ جب انہوں نے نہتے خواتین پہ, حاملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں مار رہی ماڈل ٹاؤن میں. یہ وہ بھول گئے ہیں کہ جس طرح سے محترمہ بے نظیر شہید کی تصاویر انہوں نے ہیلی کاپٹر سے پھینکی. کہاں گئی وہ, اس وقت کہاں پہ گئی تھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ؟ یہ تو آپ اس کے خالق ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بھی اپنی تقاریر میں ہماری خاتون اول کا ذکر کیا, جو کہ نہ سیاسی ہیں اور نہ ان کا سیاست سے کوئی لین دین ہے. تو آپ اتنی گر گئے ہیں, آپ کی جو اخلاقیات کی سطح ہے وہ اتنی گر گئی ہے کہ آپ کسی کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. آپ کی اگر مخالفت ہے تو وہ پاکستان کے عوام سے ہے, عمران خان سے ہے. آپ تو یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا عمل کچھ ہو اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ کچھ اور ہوں. یہ وہ وقت ہے جس میں کہ پاکستان کو ایک ایسا ماحول چاہیے جس میں کہ کاروبار چلیں. یہ وہ وقت ہے جس میں کہ معیشت بحال ہو گئی ہے اور آگے کی طرف رواں دوا ہے. آپ اسی وقت
جمہوریت کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ساری جو یہ ناٹک ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عمران خان اور اس کی حکومت کے ساتھ ہیں، جس کا کہ ہم نے ایک جھلک دیکھی کورونا میں، جس میں کہ پوری عالمی دنیا سٹرگل کر رہی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، کئی لوگوں کے بزنسز ختم ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس شدت سے وہ نقصان ہمیں نہیں پہنچا. اور وہ اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ پرائم منسٹر نے روزگار کی بھی تحفظ کیا اور لوگوں کی صحت کا بھی تحفظ کیا. لیکن آپ کو یہ بات بالکل نہیں بھاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ افراتفری ہو، آپ چاہتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال ہو، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی نہ بہتر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے آپ پہ جو مقدمات ہیں، آپ کی جو چوری ہے، آپ کی جو لوٹ مار ہے، آپ کے جو بھاگے ہوئے لیڈر ہیں، اس ملک سے فرار، قانون کو مطلوب، قانون کی آپ چین آف کمانڈ کی بات کرتے ہیں. خاقان صاحب آپ تو سب سے بڑے وائلیٹر تھے اس کے، 99 کو بھول گئے آپ ان ایل این جی کی جو ڈیلز تھیں ان کو آپ بھول گئے ہیں، جس میں کہ آپ نے ملک کو 15 سال کے لیے مقید کر دیا. یہ جو آج گیس کی پرائسز ہیں، یہ جو بجلی کی پرائسز ہیں، یہ کس وجہ سے اوپر جا رہی ہیں؟ یہ آپ ہی کی وجہ سے اوپر جا رہی ہیں. محترم، آپ جس طرح کے باتیں کر رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ اس کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ایک غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہو، اور آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ اس طرح کا ناٹک رچا رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، ہم سب نے دینی ہے. آپ ایسی چیزیں کیوں کیے، آپ نے ایسی سٹیپس کیوں لیے جس سے کہ یہ ملک پیچھے چلا گیا؟ لیکن عوام آپ کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دے گی کہ آپ جو یہ سیاسی ناٹک کھیل رہے ہیں، یہ جو آپ نے بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اس سے آپ قوم کو گمراہ کر دیں گے. ہم مانتے ہیں مہنگائی ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح کے ہمارے اکنامک فگرز ہیں، جس طرح سے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، جس طرح کے ترسیلات آ رہی ہیں، جس طرح کے کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹو چل رہا ہے، جس طرح کے موٹر سائیکلز بک رہے ہیں ریکارڈ، جس طرح سے کنسٹرکشن کا مٹیریل ریکارڈ، ہسٹری میں اتنی سیمنٹ کبھی نہیں نہ ایکسپورٹ ہوئی تھی اور نہ بکی تھی. ہاؤسنگ سیکٹر چل پڑا ہے. یہ سارے اکانومی کے ایسے نقطے ہیں جس میں کہ ہم نے ایک بڑی مثبت تبدیلی دیکھی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے جو فوائد ہم نے بڑی محنت سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اپنی حکومت کی اچھی حکمت عملی سے جو چیز شروع ہوئی ہے، آپ لوگوں کے روزگار کے پیچھے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ افراتفری ہو اور لوگوں کو اپنا روزگار نہ ملے، ملک کی اکانومی پھر اسی نہج پہ چلی جائے جس طرح کہ آپ اس کو ایک مصنوعی طریقے سے آپ نے چیزوں کو قالین کے نیچے دبا کے رکھا ہوا تھا. ہم نے تو جو کیا، ہم نے تو چیزوں کو ٹیبل پہ لائے، عوام کے سامنے لائے کہ یہ اس ملک کے مسائل ہیں، چاہے وہ بجلی کے ہوں، چاہے وہ گیس کے ہوں، چاہے وہ مہنگائی کے ہوں، چاہے وہ ان اداروں کے ہوں جو کہ آپ نے جن کو کہ تباہ و برباد کر دیا. آپ نے اداروں کو تباہ کر دیا، کوئی ادارہ کام نہیں کرتا. اب ماشاءاللہ بہتری آ رہی ہے کیونکہ ہم اس میں ایک بڑے اچھے لوگ لا رہے ہیں، تو یہ ملک آگے کی طرف جا رہا ہے. آپ جو ہے تو اس کو پیچھے لے جا نہیں سکتے. میں امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ عقل آئے گی، آپ جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، آپ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کریں گے، آپ عوام کے سامنے سچ بولیں گے، جو کہ آپ کے لیے ناممکن بات ہے. میں مانتا ہوں آپ نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے.
آپ کی تو سیاست بھی منافقت پر تھی، آپ کی تو سیاست بھی جھوٹ پر تھی، آپ کی تو سیاست بھی چوری چکاری پہ تھی. تو یہ توقع کرنا آپ سے کہ آپ بدل جائیں گے عمر کے اس حصے میں تو ناممکن لگتا ہے. لیکن پھر بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ہر وقت. اور آپ پاکستان کے عوام سے بھی کسی ایک جلسے میں آپ ان سے معافی مانگ لیں کہ جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے آپ نے بے دردی سے ان کے خون کو چوسا ہے، جس طرح سے آپ نے اداروں کو تباہ کیا ہے، جس طرح کہ آپ ابھی اس موقع پر آپ اداروں میں ٹکراؤ لانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کی کچھ آخرت میں شاید بچت ہو جائے. مشکل ہے لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. شکریہ. جی میں بہت مختصراً جو اس وقت شبلی صاحب نے فرمایا ہے بنارسی ٹھگوں کے بارے میں تو ان کو جھوٹوں کا آئی جی کہتا ہوں. ان جھوٹوں کے آئی جیز نے جو آج بھی پریس ٹاک کی اور اس کے تھرو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو اس میں کچھ حقائق اور کچھ فیکٹس ٹائم لائن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ معاملہ ہوا کیا، معاملے کے اندر ہاتھ کس کا تھا اور اس کا فائدہ کس کو حاصل ہوا. کیونکہ کسی بھی جرم کا سراغ لگانے کے لیے سب سے پہلا ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہوتا ہے کہ اس سے دیکھا جائے کہ اس کی فائدہ کس نے حاصل کیا. تو اس وقت جو فائدہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، یہ سارا کھیل کھیلا کیا جا رہا ہے. آج سے کچھ دن پہلے کراچی میں مزار قائد کے اوپر ایک ہلڑ بازی ہوئی، ایک عجیب و غریب قسم کا وہاں نعرے بازی ہوئی، ماحول بنایا گیا. یہ میں بالکل آپ کو وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے اندر کوئی فیکچول ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ چیزیں فیکٹس ٹائم لائن کے ساتھ بالکل ایسے آئی ہیں. پہلی چیز سب سے یہ ہے کہ ایک ہلڑ بازی ہوئی. ہلڑ بازی کے بعد کراچی کے کچھ لوگوں نے، جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی تھے، انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے ایک درخواست دی تھانہ میں. اس درخواست میں دینے کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے کہ تھانہ درخواست وصول کر لیتا ہے، اس کو رپٹ کی صورت میں درج کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کے اعلیٰ حکام اس کے اوپر ایک اوپینین فارم کرتے ہیں، لیگل اوپینین بھی لی جاتی ہے، اور پھر ہی ایف آئی آر دی جاتی ہے. پہلے ایف آئی آر جو ٹوٹل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کردار اس میں رہا، یا جتنا بھی اس کے اندر ان کا رول تھا، وہ اس حد تک تھا کہ ہم نے جا کے بالکل ببانگ دہل درخواست دی. اس کے اندر وہ قوانین جن کو پامال کیا گیا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور ریٹن اپلیکیشن دی کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے بعد ہر کسی کا کردار اور رول ختم ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہر طرح سے خود مختار ہے ان تمام معاملوں میں، اسپیشلی کرمنل لا کے اندر، اس کا کردار شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا، صبح ہم بھی اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ رات کو ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، اور اس کے بعد صبح سویرے صفدر ایوان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. یہ جو تالا توڑنا اور یہ ہے، اس کی تصدیق ہونی باقی ہے، چاہے وہ سندھ حکومت کی قائم کردہ کمیٹی میں ہو یا جو کور کمانڈر کر رہے ہیں اس کی رپورٹ میں آتی ہے. لیکن جو چیز کیمرے کی آنکھ کے سامنے سب کے سامنے آئی، وہ سندھ پولیس کی گاڑیوں میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے صفدر ایوان